نشست میں مجلس اعزاز سے خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں مذہب شیعہ کی نمائندہ آواز خطیب در زہرا مفکر ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ علامہ صاحب کے چچا شدید علیل ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ مولا ان کو مجھے موت کا بھی مزہ آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت کا بھی مزہ آ گیا، سرا نے جو حیدر کو کرسی پہ دیکھا، نکیران کو بھی حیا آ گیا، نصیری نہ تھا ورنہ کہتا نذیر، لو بندے کی خاطر خدا آ گیا۔ دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے، دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے، مر کے زندہ کیا اسلام دوبارہ کس نے؟ ارے موت تو مارتی ہے سب کو، پر موت کو مارا کس نے؟ موت رہ گئی فنا تک یا بقا تک پہنچے، ارے موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم مجمعین۔ اما بعد، قال رسول الثقلین الحسن منی وانا منہ، صلوات پر محمد وآل محمد و آل محمد کا خالق شہزادی کونین کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس مجلس اعزاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور صدقہ دسترخوان امام حسن کائنات آدم و عالم میں جتنے بھی مومنین و مومنات آباد ہیں، خدا ان کے دسترخوانوں میں برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو حاجت تمنا دعا مراد دل میں لے کر مومنین و مومنات اس مجلس اعزاز میں تشریف فرمائیں، آل محمد کا خالق سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عظیم ترین مقصد لے کر، کار رسالت والا مقصد لے کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، وہ مشن تعاون اہل بیت کے بغیر ادھورا تھا۔ ان میں سے ہر ایک فرد اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے دور میں ضرورت ہے کار رسالت کی۔ اگر تعاون اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ نہ ہوتا تو اسلام عرب کے ریگزار میں دفن ہو جاتا۔ کردار آل محمد نے آواز مصطفیٰ کو آذان بنا دیا۔ اور یہ جو تسلسل کار رسالت چلتا رہا،
اب ایک بات میں بنیادی طور پر اس کی تشریح کیے بغیر آگے نہیں جا سکتا. آل محمد منصب رسالت کے شریک نہیں ہے، کار رسالت کے شریک ہے. اب جو خاموش ہیں ان کی نظر بھی ایک فکرہ کرتا ہوں. اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا اور مصطفیٰ کی مانتا کوئی نہیں تھا. اللہ پبلک کے لیے ان ناؤن تھا. کنت کنزا مخفیہ، ایک چھپا ہوا خزانہ، اور مصطفیٰ کی بات کو مان کوئی نہیں رہا تھا. اس تحریک نے قوت پکڑی بازو حیدر کی شجاعت کے ساتھ. دولت خدیجہ، تعاون ابو طالب، اگر یہ ساتھ اکٹھے نہ ہوتے تو اسلام عرب میں دفن ہو جاتا. اور اگر ہر دور میں دو کردار ایسے ہیں کہ زمانہ جن سے کسی بھی دور میں خالی نہیں رہا. نہایت توجہ چاہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کردار ہے حضور علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر دور میں ایک نہ ایک محمد کو ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیے سامعین گرامی، جس طرح سے زمانہ وجود محمد سے خالی نہیں رہتا، اسی طرح سے وجود ابو طالب سے بھی خالی نہیں رہتا. ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہستی ہوتی ہے جو ابو طالب بن کر ہادی کی مدد اور نصرت کرتی ہے، اپنی ذات کو مٹا دیتی ہے اور ہادی کی حفاظت کرتی ہے. اس ہستی کو کہتے ہیں ابو طالب. ابو طالب اب نام نہیں رہا بلکہ کردار بن گیا ہے. اپنی ذات کو گھٹا دینا اور ہادی کی بلند و بالا ہستی کو کائنات کے سامنے واضح کر دینا. اب عباس کو خالی حسین کا بھائی اور غلام نہ سمجھیے، یہ کربلا کا ابو طالب تھا جو حسین ابن علی کے ساتھ. اب ہر دور میں دو حجتیں، ایک صامت ایک ناطق. جب ناطق ہو تو دوسری حجت صامت ہو جاتی. حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے امیر المومنین کبھی نہیں بولے. حضور علیہ السلام بولتے تھے، علی علیہ السلام سنتے تھے. حضور چلے گئے تو وہ جو صامت حجت تھی وہ ناطق ہو گئی. اب بولنے والی ہستی ہے امیر المومنین اور صامت حجت ہے ذات حسن. اب یہاں پر ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض جاہلوں نے اس بات کو پھیلایا کہ جب امیر المومنین اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے تابوت کو بچوں نے اٹھایا اور کوفہ کی پشت پہ وادی السلام میں چلے گئے، اور وہاں ایک گھوڑے سوار آیا یا ناکہ بردار آیا، اس نے تابوت کو لیا. مولا علی نے منع فرمایا تھا کہ مت پوچھنا کہ تو کون ہے. امام حسین چپ رہے، لیکن امام حسن نے پوچھ لیا. معاذ اللہ اسی لیے آپ کی نسل مبارک میں امامت نہ رہی اور امامت منتقل ہو گئی نسل امام حسین کی طرف. اس جاہلانہ اعتراض کا جواب سماعت فرما لیجیے. جب روکا تھا کہ نہ پوچھنا تو ناطق نے روکا تھا کہ جب رسی دینا تو کچھ نہ پوچھنا. خدا کی قسم جب رسی دی تو اس وقت امام حسن نے کچھ نہ پوچھا. اب وہ چلا اور ادھر سے یہ چلے اور اب ناطق حجت بولی، روک تو کون ہے. اب ان میں باپ بیٹے کے رشتے نہیں ہوتے. اپنے زمانے کی حجت نے کہا تھا کہ جب رسی دینا تو کچھ نہ پوچھنا. امام علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اب حجت تبدیل ہو گئی. وقت کی حجت امام حسن تھے، اس لیے پوچھا بتا تو کون ہے، اور علی جیسے
جیسے امام نے اطاعت کر کے بتایا کہ ناطق حجت کی اطاعت علی جیسے امام پر بھی لازمی ہو جاتی ہے. اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ امام علیہ السلام کی نسل میں امامت کیوں نہیں. علماء کرام تشریف فرمائے وہ اس بات سے واقف ہیں. تثنیہ کا صیغہ ہم وزن چیزوں کے لیے آتا ہے. ظہرین ظہر اور عصر کی طاقت برابر ہے. مغربین ثقلین سیدین شریفین حسنین. عصمت کی دنیاؤں میں قبلہ بخاری سے دو پیئرز ایسے ہیں کہ جن میں عوام تو کیا علماء فیصلہ نہیں کر سکتے کہ افضل کون ہے. دو جوڑے عصمت کی کائنات میں قسم ہے. پہلا جوڑا علی و فاطمہ. ان میں افضل کون ہے؟ علماء خاموش ہیں. عجیب بات ہے. پیغمبر نے فرمایا برابر ہیں. جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر کسی اور کو فیصلے کا اختیار نہیں رہتا. فرمایا لولا علی لمال فاطمہ کفوا آدم وغیرہ. علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کف کوئی نہیں تھا. اور کف کہتے ہیں جو برابر ہو. اب علی و فاطمہ برابر ہیں. عزت میں برابر، عظمت میں برابر، خلقت میں برابر، خلق میں برابر، علم میں برابر، شریعت میں برابر. مرد ہو کر علی کی کوئی نماز قضا نہیں اور مستور ہو کر سیدہ کی کوئی نماز قضا نہیں. بات سمجھ میں آئیے کہ نہیں؟ علی تو مرد ہے، ان کی کوئی نماز قضا نہیں اور سیدہ مستور ہے. دلہن بنی تب بھی نماز قضا نہ ہوئی، ماں بنی تب بھی نماز قضا نہ ہوئی. اور بی بی عائشہ کو گواہی دینی پڑی ما اقول فی حقھا ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر. فاطمہ تو ایسی بی بی تھی کہ ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی. اور 15 رمضان کو بیٹے کی ولادت ہوئی. نہ مصلی چھوٹا نہ روزہ ٹوٹا. اور ہے یا نہیں آپ بتائیں؟ نہ مصلی چھوٹا اور قبلہ نہ روزہ ٹوٹا. اور یہاں پر چلتے چلتے میں ایک سوال کے لیے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور واقعی مذہب اہل بیت کا قانون لا صلاۃ الا بحضور القلب. قلب حاضر نہیں تو نماز نہیں. نماز اللہ کے نزدیک جو قبول ہوتی ہے وہ ہے خاشعین کی نماز، جنہیں معلوم ہو کہ میں بارگاہ خداوندی میں آیا ہوں. صادق آل محمد وضو کرتے تو چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی. میں نے پوچھا مولا چہرے کی رنگت زرد؟ کہا کاش تجھے بھی ادراک ہوتا کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور جائیے بارگاہیں بدلنے سے کیفیتیں بدل جاتی ہیں، لیکن بے وقوف کو کیا پتا کہ کہاں آیا اور کہاں چلا گیا. اور معصوم کو کیسے پتا نہ ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام حشام دھکے کھا رہا ہے اور حجر اسود تک پہنچ نہیں پاتا، کیونکہ خدا نے اپنی بارگاہ میں وردی سے، کیونکہ وہ یاد منواتا ہی نہیں جب تک مخصوص یونیفارم نہ پہنا دے. تو کالے کپڑوں پر اعتراض کرنے والے بتائیں یہ کعبے میں سفید کپڑے پہن کے کس خوشی میں جاتے ہیں؟ اب تو مسلمانوں کو سبز رنگ سے بھی بڑا پیار ہے، تو کوشش کر کے بدل کے دکھائیں. دیکھیے جس رنگ کو خدا نے پسند کیا اپنی خاص ذات کے لیے وہ سفید ہے. آؤ تو سفید کپڑوں میں آؤ، دنیا میں آگے تو سفید کپڑوں میں لپیٹا جائے. آنے کے بعد
آتے ہوئے نہیں، کیونکہ ہمارے جد نے خواہش کر دی تھی کہ میں ان جیسا کیوں نہیں ہوں. شجرے جیسا ہونے کی خواہش جو ترک اولا تھا، خدا نے کپڑے اتار دیے اور بغیر کپڑوں کے ہم سب کا باپ آدم زمین پر آ گیا. آدم کی اولاد کو بھی پنجے تن کی عظمت یاد رہے، اس لیے اس نے آدم کی ساری اولاد کو بغیر کپڑوں کے پیدا کیا. خادم ٹیکسٹائل مل کے مالک کا بیٹا کیوں نہ ہو، بغیر لباس کے آئے گا. ماں بابا کا فرزند کیوں نہ ہو. اب اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں، حقیقت مان لینی چاہیے. بغیر کپڑوں کے دنیا میں آئے گا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے، جو کپڑوں کے بغیر آئے وہ آدم کی اولاد ہے، اور اگر کوئی کپڑوں کے سمیت آ جائے تو وہ آدم سے پہلے کی مخلوق ہے. تو اب کیا روایت ہے، ام ایمن کہتی ہے کہ مجھے امیر المومنین نے فرمایا کہ آج پیغمبر کو اب طریق تانوں سے نجات دلانے والا میرے گھر میں رونق بن کے تشریف لائے گا. ام ایمن کہتی ہے میں بی بی کی کنیزی میں آ گئی، پوری رات میں نے دیکھا کہ شہزادی مصلی عبادت پر تلاوت قرآن مصروف رہی. صبح بی بی نے روزہ رکھا، روزہ رکھے بعد فجر اور پھر تعقیبات اور پھر مصلی عبادت اور پھر ظہر کا سجدہ. میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مالک تو بھی سچا ہے، تیرا علی بھی سچا ہے، اور جو میں دیکھ رہی ہوں جھوٹ وہ بھی نہیں ہے. علی فرماتے ہیں بیٹا ہوگا، اور فاطمہ روزے سے مصلی میں تشریف فرما ہے. کہا ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اور اب جو میں دوڑ کر اندر گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ امام حسن بی بی کے پہلو میں سجدے میں سر رکھے فرما رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آپ دو قدم آگے آ جائیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. بسم اللہ اجرکم اللہ. خدا نے حرکت میں بڑی برکت رکھی تھی. بسم اللہ. خدا ایسے ہی آپ کو نجف و کربلا لے کے جائے. بسم اللہ. کچھ حضرات لیٹ فیس میں بھی آئے، کوئی بات نہیں. اب سامعین گرامی، قبلہ جس بچے کو آتے ہی پتا ہے کہ سجدہ کیا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ کپڑوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب یہ وہ مخلوق کپڑوں کے سمیت ہے. آنے کے بعد پہلے کپڑے، یعنی امام حسن کو پہلے کپڑے میں پیٹ میں حضور نے منع فرمایا کہ ان پہ دنیا کا رنگ نہیں چڑھ سکتا، سفید میں لاؤ. کعبے چلے گئے، احرام سفید. پکے پکے اللہ میاں کے پاس گئے، کفن کا رنگ سفید. ایک مولانا کہنے لگے کہ یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا جو ہے یہ بدماشی ہے. اللہ میاں کے سامنے ایسے کھڑے ہو جب استغفر اللہ، ادب سے کھڑا ہونا چاہیے. میں نے کہا جب 5 منٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ تو ادب سے، اور اسے پکا پکا بھیج دو، اسے پھر بدماشی کے طریقے سے بھیج دیا. بھئی اللہ میاں کے پاس جب جاتے ہیں تو ہاتھ کھلے سے ہی جاتے ہیں، ہاتھ کھول. اور سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کھولنے پر اعتراض کرنے والا بھی صرف 10% اپنی نماز میں ہاتھ باندھتا ہے. رکوع میں پھر کھلے، سجدے میں پھر کھلے، تشہد میں پھر کھلے. معلوم ہو کہ بحث ہی فضول ہے. اب میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں سامعین گرامی، ایک ایسی مخلوق جس رنگ میں بھی جائے سفید، لیکن اللہ کے رنگ کو اپنے رنگ میں رنگا دونوں بھائیوں نے. ایک نے سبز کر دیا، ایک نے سرخ کر دیا. اب آئے سجدے میں سر رکھا ہوا. ہر امام سجدے کی عالم میں دنیا میں آیا، حالت سجدہ کے اندر.
اب نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خوف خدا ضروری ہے. امیر المومنین جیسا ہادی محراب میں دیکھو تو لوگ غش کھا جاتے تھے، کیونکہ اللہ کا خوف ہوتا ہے معرفت کے مطابق. جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا خوف خدا زیادہ ہوگا. سلامت. چھوٹا بچہ بجلی کے سوئچ میں انگلی کیوں ڈال دیتا ہے اور ہم کیوں نہیں ڈالتے؟ اسے پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے. اب منافق گناہ کیوں کرتا ہے؟ اسے گناہ کے جھٹکے کا پتہ نہیں. مومن کیوں بچتا ہے؟ اسے گناہ کے جھٹکے کا پتہ ہے. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کے جھٹکے سے واقف ہے کہ یہ گناہ کیا چیز ہے. خالی وضو کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں ہے. اور اسلام اتنا انتہا پسند مذہب ہے عبادت کے بارے میں، ڈوبتے ہوئے سے بھی نماز پڑھواتا. آپ علماء سے رجوع کیجئے، ایک بندہ ڈوب رہا ہے چھوڑ دے کا معافی نہیں. کرم نوازی سے بخش دے تو رحیم و کریم ہے. ڈوب رہے تھے، آذان ہو گئی، وقت نماز داخل ہو گیا، اس نماز کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. خدا نخواستہ بدن کو آگ لگ گئی اور ابھی سانس چل رہی تھی اور ہوش باقی تھا، آذان آ گئی، ہوش میں ہو تو نماز پڑھو. اب اس کے لیے وہ طریقہ نہیں کہ وضو کی جگہ ڈھونڈو اور مصلی بچھاؤ اور سمت قبلہ. ڈوبتے ہوئے کی نماز اور ہے، جلتے ہوئے کی نماز اور ہے. وہ کس انداز سے پڑھنی ہے اس کا طریقہ علماء نے متعین فرمایا. انگلی کھڑی کر دے، سمجھے قیام ہے، الحمد پہ اکتفا کر لے، اگر پڑھ سکتا ہے، پھر رکوع کرے، پھر سجدے میں چلا جائے، نماز پڑھے. معافی نہیں. قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول، رد ہو گئی تو ہر عمل رد. چال باز کرنے والوں نے، چکر بازوں نے ایک فکرہ بڑا عام کیا، صاحب کوئی پتہ چلتا ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو جنہوں نے سکھائی ہے ان سے پوچھو کہ نماز کی قبولیت کا کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا. تو فرمایا فجر پڑھ، ظہر تک کوئی گناہ نہ ہو تو سمجھ فجر قبول ہو گئی. اور دلیل ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. نماز بھی رہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ رہے، اس کا مطلب نماز نہیں ہے. شیطان نمازی تھا لیکن متقی نہیں تھا، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرتا ہی نہیں تھا. یوں کرتا ہوتا تو کیوں کہتا کہ آدم والا سجدہ معاف کر دے، چپے چپے میں سجدہ کروں گا. سجدوں کی رشوت، اور وہ بھی اللہ کو قبلہ. کیا لگا یہ ایک سجدہ معاف کر دے، چپے چپے پہ کروں گا. خدا نے جو جواب دیا وہ عبادت کی پالیسی ہے. فرمایا کم وقت میں محتاج عبادت نہیں ہوں، لائق عبادت ہوں. میں محتاج عبادت نہیں ہوں، لائق عبادت ہوں. 6 لاکھ سال اگر واقعی اللہ کو معبود سمجھ کے نماز پڑھی ہوتی تو مزاج میں کوئی تو فرق آتا. اسی نعرے پہ کھڑا رہا، بس اللہ ہی اللہ. آدم کا احترام لیکن اس کو سجدہ حرام. اور بگڑ گیا مٹی سے. اب ہم کیا کریں؟ آدم 4 چیزوں سے بنے تھے، ساری دنیا جانتی، آگ، پانی، مٹی، ہوا. اور قبلہ علی عمران صاحب اس کو 3 چیزوں پہ اعتراض ہے ہی نہیں، نہ آگ پہ، نہ پانی پہ، نہ ہوا پہ. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. تین کو چھوڑ کے خالی تراب سے دشمنی. خدا کی قسم کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا، علماء کرام تشریف فرمائے، کبھی آپ نے قبلہ سماعت فرمایا کہ اسے اعتراض ہوا ہو آگ پر، پانی پر، ہوا پر، بس مٹی پر اعتراض.
تو جب اللہ تراب کے دشمن کے پیچھے قیامت تک لعنت لگا دیتا ہے تو ابو تراب کے دشمن کا کیا حال کرے؟ اور اگر ابو تراب کے معنوں کی وسعت سمجھنی ہو تو رات کو سونے سے پہلے حساب لگائیے گا. سارا دن جو کھاتے ہیں، پوری رات جو کھاتے ہیں، اس کی اصل تراب سے ہے، وہ سب زمین سے آتا ہے اور آسمان سے پانی آتا ہے. اور قرآن میں زمین سے مراد امامت ہے، آسمان سے مراد نبوت ہے. یا اللہ تو اپنے حبیب کو ابو تراب بنا، کہ اگر مصطفیٰ کو ابو تراب بناؤں گا تو مسلمان کہیں گے ہم علی کا نہیں کھاتے جو علی علی کریں. اللہ نے کہا علی کا کھاؤ اور پھر بھونکو گے تو نمک حرام کہلاتے رہو. اور خدا غری کی رحمت کرے. کوثر بھائی جن کے شاگرد رشید ہیں، شاعر حسینیت، یہ لقب ہی کافی ہے، نام نہ بھی نہ لیں تو صاحبان علم کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی تھا شاعر حسینیت، وہ لہجے کا داؤد. کیسر باہوی فرماتے تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. اور ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں. علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کروں، نمک حلال ہوں یارو نمک حرام نہیں. اور اب آسمان رسالت، اب علی کا فکر سنو. میں زمین سے زیادہ، لوگوں نے سمجھا اس آسمان کی بات علی کر رہا ہے. کہا میں نبوت کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں، کیونکہ میں نے نبیوں کو نبوتوں کے بیج لگائے ہیں. تو صفی اللہ ہے، تو خلیل اللہ ہے، تو صفی اللہ. اور العلل والشرائع میں شیخ صدوق علیہ رحمٰن نے یہی تو علت لکھی ہے کہ خدا نے جب آسمانوں پر یوم الست علی کی ولایت کو پیش کیا تو جس مخلوق نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا ان کی تعداد 1,24,000 تھی. اور اللہ نے اس اعتراف کے صدقے میں انہیں نبی بنا دیا. بات کہیں دور نہ نکل جائے، میں اپنے مقصد پہ واپس آنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، یہاں پر یاد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ڈوبتا ہوا نماز پڑھے، چلتا ہوا نماز پڑھے. آپ ایک ایسے لقودق صحرا میں تھے جہاں پانی نہ تھا. تیمم کی اجازت تب ہے کہ جب تیر چلاؤ اور حد تیر تک پانی نہ ہو، جہاں تک تیر چلا جائے پھر تیمم کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی گنجائش نہیں. اچھا، پانی تھوڑا سا ایک بندے کے پاس تھا. اس نے کہا میں تو 5 لاکھ روپے کا دوں گا 3 چلو پانی. 5 لاکھ روپے کا. اسلام اتنا انتہا پسند مذہب ہے، اتنا کہتا ہے کہ اگر پرچیزنگ پاور ہے اور جیب میں 5 لاکھ ہیں تو خریدو. حج صاحب اب تیمم قبول نہیں کروں گا، 5 لاکھ ہے خرچ کرو، لو پانی. 5 لاکھ دیا، پانی لے لیا. اور اتنا انسانیت پسند ہے اسلام. 5 لاکھ کا 3 چلو وضو کا خریدا ہوا پانی میرے ہاتھ میں پہنچا اور دیکھا کہ کتا پیاسا مر رہا. اب وضو کرو گے تو نماز باطل ہے. وہ پانی اس کتے کو پلاؤ، خود تیمم کر کے نماز پڑھو. آپ قبلہ میں آپ کے سوال کی طرف پہنچ گیا. اب سنیے گا، آپ خود ڈوب رہے ہیں، نماز ساکت نہیں ہوگی. جب تک ہوش باقی رہیں گے نماز واجب ہے. ہوش چلے جائیں تو پھر کچھ. اسی لیے تو بعض شعراء نے نصیریوں کو رعایت دی ہے کیونکہ سزا ہوش والے کو ملتی ہے.
اور جو غدیر میں اتنی پی کے بہک گیا ہو اس میں کیا حد جاری ہوگی. خیر یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے. یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اسلام اتنا انتہا پسند کہ اگر خود ڈوب رہے ہو تو نماز پڑھو, پوچھا جائے گا. اچھا لیکن اگر کوئی اور ڈوب رہا ہو, اب نماز باطل ہوگی, بچاؤ. 6 موقع ہیں جہاں نماز کا اول وقت قضا کیا جا سکتا. نماز قضا نہیں کی جا سکتی. اول وقت, فضیلت کا وقت, وہ ہر نماز کا مختلف ہے. اور ہر مجتہد نے لکھا 6 پوائنٹس. میں نے آپ کے پیسے دینے تھے, آپ آ گئے, میں نے نماز شروع کر دی, اللہ قبول نہیں کرتا. پہلے پیسے دو, اور پیسے نہیں ہے تو اسے راضی کرو, اور راضی نہ ہو تو کم از کم اسے نماز پڑھنے کی اجازت مانگو. یہ ہے اسلام. اب میں کہوں نہیں صاحب نماز کا وقت جا رہا ہے, مجھے تو نماز پڑھنی ہے, اور وہ ڈوب گیا. اگر میں اسے بچا سکتا تھا. بھائی علی نے نوافل والی نماز ہجرت کی رات چھوڑ نہیں دی تھی. لیلۃ الحریر میں خود نماز نہ چھوڑی. جب تلوار پہ تلوار چل رہی تھی علی نے نماز نہ چھوڑی. اور جب رسول کی جان کو خطرہ تھا تو وہ یہ کہہ کے سو گیا کہ نماز ہر دفعہ نیند سے بہتر نہیں ہوتی. سویا کہ نہیں سویا؟ پھر یہ کیا مطلب کہ نماز نیند سے بہتر ہے؟ لیکن نماز نافلہ واجب نہیں. اب ایک فکرے پہ توجہ کرنا. خود ڈوب رہے ہیں نماز پوچھی جائے گی, کوئی اور ڈوبے چھوڑ دو, اسے بچاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع تو ضروری ہے, اور علی کا خشوع و خضوع تو اتنا تھا کہ تیر نکل گیا پتہ نہ چلا. فقیر کی آواز کیسے سن لی؟ جب تک سوال علی سے تھا علی نے انگوٹھی نہیں دی, اور جب اعتراض اس پہ آنے لگا کہ تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں, اب حرف آ رہا تھا اللہ پر, اور اس نے انگوٹھی دے دی. انگوٹھی دی, اس نے ولایت بھیجی, اور وہ ولایت ہے پورے خاندان کے لیے, اور اس کے وارث کا نام ہے امام حسن. عجیب برابری ہے علی و فاطمہ کی. حد ہو گئی. عابد بھائی ان سے دشمنی بھی برابری کی گئی. یہ رسول کی 5 بیٹیاں کیوں نہیں بنائی؟ 4 کیوں بنائی؟ دشمنی بھی برابر کی. جتنے علی کے مقابلے پہ بنائے اتنی بی بی کے مقابلے پہ بنا دی. ایک تو یہ جوڑا ہے, بیوی شوہر کے آگے بغیر عذر شرعی چل نہیں سکتی. شوہر پیچھے چلے اور عورت آگے, خدا اور فرشتے لعنت بھیجتے. ایک عورت کے پیچھے ایک مرد ہو اللہ لعنت بھیجتا ہے, اور جس کے پیچھے پورا لشکر ہو اب یہ مخصوص اشارہ نہیں, فار ایگزامپل بات کی ہم. اگر ایسا ہو علی اور فاطمہ برابر ہیں. مدینے سے لے کے میدان مباہلہ تک بطول جیسی شہزادی آگے آگے چل رہی تھی, اور علی جیسا امام پیچھے پیچھے چل رہا تھا.
اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے چلے جا رہے ہیں. اگر ان میں ایک حاکم ہوتا، ایک محکومہ ہوتی تو پھر بی بی آگے نہیں چل سکتی تھی. ایسی حسن اور حسین برابر. موتیوں نے فیصلہ کیا تھا تختی کے واقعے میں. 7 موتی تھے، 3 ادھر گئے 3 ادھر، اور ایک 2 ٹکڑے ہو گیا. جو ان کے مقام کو سمجھتا ہو وہ ان کے لیے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. جو ان کے مقام کو نہیں سمجھتا اسے کیا پتا زنجیر کیا ہوتی ہے، ماتم کیا ہوتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے ان کے لیے وہی ہوگا جو ان کی حیثیت کو سمجھتا ہو. مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 سمندر آپس میں ملا دیے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان فاصلہ ہے، ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لولو بن کے حسن و مرجان بن کے حسین آئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دولہا علی دلہن فاطمہ. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان اماموں کے نام آپ کو گنوا دوں جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اور جو گھبرائے ہیں گھبرائیے گا بالکل نہیں، کیونکہ امام پھر بھی 12 ہی رہیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ اماموں کی تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن سنیے امام حسن کی نسل میں امام کون سے؟ علی دولہا، فاطمہ دلہن. شادی ہو گئی. اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین. امام حسن کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹی دی، نام رکھا گیا فاطمہ. اور امام حسین کی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا علی. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یا نہیں دہراتی؟ معصوموں کے گھر میں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرا دیا. پھر ایک علی، پھر ایک فاطمہ. وہ علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن الحسین، وہ فاطمہ بنت محمد، یہ فاطمہ بنت حسن. اللہ نے کہا پھر مرج البحرین کر دیتے ہیں. پھر زین العابدین اور فاطمہ بنت حسن کی شادی ہو گئی. لولو اور مرجان بن کے محمد پاک آئے، جو تیسرے امام کا بھی بیٹا ہے، دوسرے امام کا بھی بیٹا. جیسے وہاں ماں سے چلا شجرا، جیسے رسول کے بیٹے بی بی کی وجہ سے علی کے گھر آئے، اسی طرح سے بی بی فاطمہ بنت حسن کی وجہ سے ایک سلسلہ یہاں سے چلا. یہ امامت اس انداز یہاں سے چلی. اور پھر امام حسن کی نسل کو دیکھ لیجئے، یہ پوری نسل ابو طالب بن گئی. اولاد حسین کے لیے اولاد امام حسن ابو طالب بن گئے. لیکن ایک کو ابو طالب بن کے حسین نے پالا، اور اس بھتیجے کا نام ہے قاسم. اس وقت حسین ابو طالب تھے، کیونکہ جو رشتہ ابو طالب علیہ السلام میں اور حضور میں ہے وہی امام حسین اور جناب قاسم. اب شاید یہ فکرہ سمجھانا آسان ہو جائے. قاسم کو موت کی اجازت دینا حسین کے لیے اتنا مشکل تھا جیسے ابو طالب محمد مصطفیٰ کو مرنے کے لیے بھیج. 3 سال کا یتیم کہ جس کی آنکھ باپ کے سینے کی تپش سے کھلی. آل محمد شہزادی کونین کے صدقے آپ تمام کی دعاؤں حاجات کو پورا فرمائیں. اور جیسے کہ سیدزادے نے بھی دعا منگائی ہے اور میری بھی آپ حضرات سے التماس ہے، خدا مومن کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اس کا وعدہ ہے مجھ سے دعا مانگو میں اسے قبول کروں گا. میرا ایک ایسا چچا بیمار ہے جو مجھے یتیمی میں پالتا رہا ہے. میں آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں خدا صحت کاملہ عاجلہ.
ایک عجیب انداز ہے آل محمد کے گھرانے کا. ہم بیٹوں کو زندگی کے لیے تعویذ باندھتے ہیں, امام حسن نے موت کی اجازت کے لیے بچے کو تعویذ باندھا. تعویذ باندھا موت کی اجازت کے لیے اور کہا بیٹے جب کبھی مشکل پیش آئے تب اسے کھول کے پڑھنا. اللہ نے حسین کے یتیم پالنے کے انداز 10 سال تک قاسم کو مشکل پیش آئی ہی نہیں. 10 سال تک قبلہ مشکل ہی پیش نہیں. مشکل پیش آتی کوثر بھائی تو تعویذ کھولتے, تو 10ویں محرم کا دن آیا تو تعویذ کھولنا پڑ گیا. تعویذ لکھ کے بازو میں باندھا اور ایک مرتبہ دیکھ کے کہا قاسم اپنی پھوپھیوں کو اطلاع کر. سیدوں کے گھر 50 ہجری میں ہاشم کی اولاد سے بھرا ہوا تھا. عقیل کے بیٹے, عقیل کے بیٹوں کے بیٹے, علی کے بھتیجے, علی کے نواسے, علی کے پوتے, بھرا ہوا گھر تھا. اور عباس کو پہلی دفعہ جنگ سے روکا گیا تھا. 50 ہجری 28 صفر غازی کو آخری دفعہ تلوار دی گئی ہے. پھر کربلا میں بھی حسین نے تلوار نہیں دی بلکہ سکینہ کے ماس کی, ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں نیزہ اٹھا کر اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. بھرے گھر میں قاسم چلا تاکہ پھوپھیوں کو اطلاع دے. دروازے پر آ کر بیٹھ گیا. جلالت زینب کے سبب اپنی زبان سے بول نہیں سکا, دروازے میں دستک نہیں دی, لیکن احساس یتیمی نے رونے میں مجبور کر دیا. رونے کی آواز جناب فضہ تک پہنچی اور فضہ نے دروازے پہ آ کے کہا بچے تو بڑی جلدی آ گیا ہے, علی کی بیٹی خیرات دے گی لیکن تھوڑی دیر بعد آنا, ابھی تو تہجد پڑھ رہی ہے. ایک مرتبہ بی بی زینب نے مصلی سے پکارا اماں چھڑکنا نہیں, اس کی آواز میرے قاسم سے مل رہی ہے. اور اب جو بی بی زینب نے ماتم کر کے کیونکہ جب حسن مولا کو زہر ملا تھا نا تو زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے, زینب کے ہاتھ کھلے تھے. علی کی بیٹیوں نے ماتم کر کے بھائی کے جنازہ اٹھایا تھا. ایک مرتبہ زینب عالیہ دروازے میں پہنچی, جیسے ہی دروازے کو کھولا امام زمانہ کا بیٹا یتیموں جیسی شکل بنا کر گرے بار چار کا کلثوم چل دیا. جزاک اللہ. ام کلثوم چل دیا, امام زمانہ کا بیٹا. ملک صاحب امام حسن امام زمانہ ہے اس وقت. قبلہ مقتل کہتا ہے علی کی بیٹیوں نے برقعے پہنے اور برقعے پہن کر قبلہ اپنے بھائی کی لاش پر آئی. امیر اور غریب کا فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جس کی لاش میں زینب برقع پہن کے آئے اسے امیر حسن کہتے ہیں, اور جس کے لاشے پہ ہتھکڑیاں پہن کر فاطمہ زہرا کی بچی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. امام حسن مجھ سے اور آپ سے راضی ہو. امام حسن کی والدہ گرامی ہمارے گناہوں کو اللہ سے معاف فرمائے اور جو دعائیں ہیں انہیں قبول کرے. ایک مرتبہ جب امام حسن علیہ السلام کے پاس بیوی نے پہلا قدم رکھا, جگر کے ٹکڑے امام حسن کے کٹ کٹ کے باہر آئے. میرے مولا نے اپنی ابا اپنے جگر کے ٹکڑوں پہ ڈالی, کہا فرما میری بہن میرے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھے. میں کہتا ہوں مولا نہ چھپائیے, زینب کی تو قسمت ہی ایسی ہے, کبھی ماں کو پٹیاں باندھتی رہی, کبھی بابا کو پٹیاں باندھتی رہی. آج آپ کے جگر کے ٹکڑے کربلا میں حسین کی لاش کے ٹکڑے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرح.
ساری بہنیں اکٹھی ہو گئی. 5 بہنیں تھی حسن اور حسین کی, اور یہ 5 بہنیں کربلا میں موجود تھی. علماء تشریف فرمائیں 3 بہنیں مشہور ہو گیا تسلی سے, اصل میں 5 بہنیں. خدیجہ بنت علی اور رقیہ بنت علی جو کربلا کے زوار تشریف فرما ہیں. این مسجد کوفہ کے سامنے امیر المومنین کی ایک بیٹی کی قبر ہے جس کا نام ہے خدیجہ بنت علی. یہ غازی عباس کی سگی بہن تھی. رقیہ بنت علی, زینب بنت علی, کلثوم بنت علی اور سکینہ بنت علی. سکینہ نام نہیں ہے, سکون سے ہے. یہ سب سے چھوٹی تھی نا, علی کے سینے پہ سوتی تھی تو لوگ اسے سکون کی وجہ سے سکینہ کہتے تھے. اور وہ بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا اور جو 4 سال کی تھی وہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی, اس لیے لوگ سکون کی وجہ سے سکینہ کہتے تھے. شام میں آ کر اتنا روئی کہ رکت کی وجہ سے نام رقیہ پڑ گیا. شاید ان مصائب کا موسم اب بیت جائے اور شاید ہی کئی شاذ و نادر کوئی مجلس ہو جس میں امام حسن کا تذکرہ ہو تو یہ 2 فکریں سن لیجیے. پورا گھر اکٹھا ہو گیا. ایک مرتبہ آنکھ کھولی اور سب کی طرف دیکھا کہ سب آئے ہو. عباس کو پتہ نہیں چلا کہ مولا دروازے میں بیٹھ کے ٹکرے مارا. پوچھا عباس اندر نہیں آؤ گے؟ کہ اگر کسی بیوی کی چادر اتر گئی مولا مجھے اندر نہ بلائیے, بس قاتل کا نام بتا دو. حسین کی گود میں حسن چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین نے غسل دیا, زین العابدین نے کفن پہنایا, بڑے احترام سے جنازہ اٹھا. ہاشمی جوان ساتھ چلے شریف گھرانوں کی طرح. دروازے میں جنازہ پہنچا تو عورتیں رک گئیں, جنازہ باہر چلا اور اب وہ قیامت کے منظر آیا کہ قبر مصطفیٰ ہلنے لگی. رسول کے جنازہ, حسن کے جنازہ قبر رسول کی طرف چلا. بنی امیہ کے 50 مرد و خواتین کمانوں میں تیر جوڑ کر سامنے آئے. ایک بدبخت عورت نے کہا حسین بھائی کا جنازہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہ نانا کے ساتھ سفر کرنے. اس کمینی نے یہ فکرہ سنا یا اس نے تیر امام حسن کے جنازے کی طرف یہ ایک مرتبہ کمانے کر دی. حسن کا جنازہ کبھی پیچھے گیا, حسن کا جنازہ کبھی آگے آیا. غازی نے جنازہ چھوڑا, دوڑ کے گھر آئے, ام البنین سے چادر مانگی, زینب کے قدموں پہ رکھی, کہا بابا کی تلوار دے دے. ماتم کر کے سارے ماتم کے حضرت کو مل رہا, اجلوں کو مل رہا. میں ماں کی چادر لایا ہوں, بابا کی تلوار دے دے. اب آ گئی عباس, گئے تو میرے بھائی کو دفنانے تھے, یہ قبرستان میں تلوار کی ضرورت کیوں آئی؟ کافی بھی غازی کی زندگی میں امیر کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی. اور اب جب تلوار لے کر غازی آیا تو کیا دیکھا؟ حسین جنازے کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تیروں کو روکتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ نہ مارو, میں بھائی کا جنازہ واپس. یا اللہ, اس جنازے پہ ہونے والے ظلم کے بدلہ لینے والے کو جلدی اجازت ظہور عطا. مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما. اس کا ثواب سیدہ مبارکہ یاسمین کی روح پر فتوح کو عطا. امام حسن کے غم میں رونے والوں کو دنیا کے کسی غم میں نہ رونا. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنی دعائیں, منتیں, حاجتیں, مرادیں وقت قبولیت ہے, یقیناً امام حسن کی والدہ گرامی تشریف فرمائے.
بی بی آپ کو اپنے خالی واپس لوٹنے کا واسطہ اپنے امیر بچے کی مجلس سے کسی کو خالی واپس نہ بھیج، ہماری پھیلائے ہوئے دامن تیری بارگاہ میں بی بی تجھے اپنے بچوں کا واسطہ ہمیں خالی واپس نہ بھیجنا، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرض عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، پریشان مومنین کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، امام حسن و حسین کا واسطہ جو جھولیاں ترستی ہیں شہزادی کے صدقہ عطا فرما، مومنین و مومنات کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اسوہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس بارگاہ و مسجد کو سلامت رکھ، اس کی رونق بننے والوں کے گھروں کو بارونق رکھ، حسین ابن علی کی عزاداری کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، شہزادی کونین کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے معبود حسین کے دوستوں کی نسلوں میں سرداری عطا فرما۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی چاہے کہ اس کی قبر میں اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے نہ کھائیں تو اسے چاہیے کہ تعمیر مسجد میں حصہ لے۔ قبلہ دروازے پر تشریف فرمائیں، عالم دین آپ حضرات سے التماس ہے حسب توفیق تعمیر مسجد کے لیے ان کے ساتھ تعاون فرمائیے، اور سب سے اہم ترین دعا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ جنازے پہ تیر، قبر پہ ظلم، قبر حسن پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے، میرے مولا اس قبر کے چراغ کو اجازت ظہور عطا فرما، ہمیں نصرت امام کی توفیق عطا فرما، ہمیں لشکر امام میں شامل فرما، آل محمد کا واسطہ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم ولعن اعداءهم اجمعین۔ آپ حضرات سے بار دیگر التماس ہے کہ جب آپ کو کوئی دعا مانگنے کی فرصت ہو تو آل محمد کے صدقے میرے چچا کی صحت کے لیے دعا فرما دیے، خدا بانی آل مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق میں برکت دے، ڈاکٹر سجاد صاحب کے والد کو صحت کاملہ و عاجلہ کے ساتھ خوش کرے۔ اللہم